اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو اب نئے سی ایم آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، انٹرسٹنگلی آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں بات چیت تو آن اینڈ آف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی رہی ماضی میں، لیکن ان کے آنے کے بعد آپ کی جماعت کا ایک بڑا کلیئر موقف تھا کہ یہ قانونی طریقے سے یا آئینی طریقے سے درست ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اسی کے اوپر جے وائی فے ابھی تک قائم بھی ہے۔ اب یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، وہ یہ خیبر پختونخوا کی حد تک کہہ رہے ہیں یا یہ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی؟ اور دوسرا، اگر ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ صوبے میں، تو پھر آگے کیسے چلیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ جب گنڈا پور صاحب نے ریزائن کیا تھا تو پہلا ریزائن جو آپ دیکھیے اس میں ایک پوری کہانی لکھی ہوئی ہے، پوری ایک کتاب ہے اس میں، اور وہ ٹائپ ہے۔ ریزگنیشن جو ہے نا اس کی منشا جو ہے کسی اور طرح، دستور جو ہے اس کے لیے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 ہے شاید، دستور اس کی کسی اور طرح سے تشریح کرتا ہے۔ جب وہ ریزگنیشن ان کا آیا تو اس ریزگنیشن پہ اعتراض کیا تھا کہ ریزگنیشن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ریزگنیشن آنے کے بعد اسی کی پرسنس میں اسپیکر نے اجلاس بلوا لیا۔ بعد میں جب نو کانفیڈنس کی باتیں بھی ان کے خلاف کی گئیں اور پھر انہوں نے الٹیمیٹلی دوسرا استعفیٰ جو ہے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا اور اس کو مختصر بھی کر دیا، تو اس کی پرسنس میں اجلاس نہیں بلوایا گیا۔ پی ٹی آئی کی شرکت کے یا گنڈا پور صاحب کی شرکت کو لے کے جو ہے جے یو آئی کے کچھ دوست چلے عدالت میں جس کی تشریح کی جائے۔ تشریح بہت بڑا مسئلہ انہوں نے بنا لیا کہ جمہوریت کے خلاف پتہ نہیں کیا ہم نے حرکت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی نے اگر غیر قانونی کام کیا ہے وہ غلط ہے، یا کسی قانونی کام کیا ہے اور عدالت سے کسی معاملے کی تشریح چاہتی ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ مکس اپ کر کے اور پھر اس پہ طوفان کھڑا کیا گیا جو کہ بالکل درست نہیں تھا۔ اب وہ کہ اس کے بعد تو الیکشن ہو بھی گیا، الیکشن سب کچھ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا، مگر آج تک انہوں نے کوئی کیبنٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور کیبنٹ بنانے کا کام جو ہے جیل میں ملاقات سے مشروط ہے۔ یہ وہ کہ پارٹی کا معاملہ ہے، مگر جو ہے جب آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں یا حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں یا صوبوں میں ہوتے ہیں یا صوبہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں، وہ تقاضے وہاں پہ پورے نہیں ہو رہے۔ جب تقاضے پورے نہیں ہوتے اور آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں تو پھر یقیناً آپ کو اس کے مطابق جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ کردار سے بھی خائف ہو جاتے ہیں، اور اس کردار میں مولانا نے جس احتجاج کا اعلان کیا ہے وہ کہ وہ اسلام آباد میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اسلام آباد کے خلاف ہے یا وفاقی حکومت کے خلاف ہے، مگر اس سے زیادہ خائف پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی۔ صحیح۔ اچھا، آخری سوال سر، یہ فرمائے گا کہ یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بڑھ بھی رہے ہیں اور کنٹروورسیز بھی جنم لے رہی ہیں، آپ کے خیال میں آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب مزید کسی ترمیم کی ضرورت ہے؟ جو ریزرویشنز یا نقطے اٹھائے جا رہے ہیں اس ترمیم پہ، آپ کو لگتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہیں بینگ اے لائر بھی؟ ایسا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ کوئی 58 کلازز پہ تھی انیشلی، جب اس میں جو ہے انہوں نے گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کی تھی اس کو، اور اس کو میرا خیال ہے ستمبر یا اگست کے آخر میں یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی 2024 میں، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ دوسرے دن جو ہے نا یہ کیری ہو جائے۔ ہم نے 5 ہفتے تک ریزسٹ کیا جے یو آئی نے اس کے اگینسٹ، 5 ہفتے تک کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا۔ پھر پوری ایکسرسائز میں یہ جو 58 کلازز تھے اس کے 58 کلازز کو گورنمنٹ کے 20 کلازز تک محدود کر دیا گیا، اور اس کو بھی ڈائلیوٹ کر کے۔ اب یہ ساری کی ساری تو غلط نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ درست ممکن ہے نہ ہو، اس کی ہم کہتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا چیز درست نہیں ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ساری غلط ہے۔ کوئی ساری کیا غلط ہے؟ 5 کلازز تو ہماری ہیں اور وہ اسلام سے متعلق ہے، سود سے متعلق ہے، اسلامی شریعت کوڈ سے متعلق ہے، اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق ہے، وہ پھر ایک اس میں انوائرمنٹ سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ سل غلط ہے۔ تو غلط اس کو نشاندہی کریے، ابھی تک وہ نشاندہی نہیں کر پا رہے کہ غلط کیا ہے۔ 2 باتوں پہ زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی، اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ جب پرانا جوڈیشل کمیشن تھا اس پہ یہ اعتراض آیا کرتا تھا کہ ججز نے جو ہے نا ایک کلب بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتے۔ یہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جی وہ معاملات جو ہے نا رائے ون میں اور جا کے بلاول ہاؤس میں طے ہوتے ہیں، تو بلاول ہاؤس میں اگر مین بیہائنڈ دی گن اگر کوئی خراب کام کر رہا ہے، اگر یہ الزام درست ہے بلاول ہاؤس کا یا رائے ون کا یا کسی اور جگہ کا، تو اس میں ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے۔ اور پھر اگر آدمی غلط کر رہا ہے تو اس میں تو پی ٹی آئی بھی اس میں برابر کی شریک ہے، پی ٹی آئی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تقریباً ہر جگہ پہ اس نے
وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں جو نئے ججوں کا سلیکشن ہے اس میں تو اس نے کنسنٹ کیا ہوا. بالکل. چیف جسٹس کا معاملہ تھا, چیف جسٹس کے معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے نا اس نے ابسٹین کیا تھا, اس نے ووٹ دینے کی تکلیف بھی نہیں کی تھی. پھل ہے وہ کھانا ہے, مگر اس کے پھل کے علاوہ باقی چیزوں پہ بالکل ٹھیک.